جوانی وہی ہے جو اللہ کی یاد میں گزر جائے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آنا حبیب اللہ الشاب التائب حبیب اللہ، لوگوں میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جوانی میں توبہ کر لے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، کتنی بڑی بات ہے کہ نوجوان اللہ کا حبیب اور محبوب کہلاتا ہے، جو جوانی کی خواہشات کو کچل کر اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے شب و روز گزارتا ہے۔ آقا کریم فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس کو اللہ کی رحمت کے سائے نصیب ہوں گے، عرش الہی کے ٹھنڈے سائے تلے ہوگا، اور جو اس سائے تلے ہوگا اس کو نہ پیاس ہوگی، نہ بھوک ہوگی، نہ رسوائی ہوگی، اور اس کو جام کوثر دیا جائے گا، اور جس کو جام کوثر مل گیا ایک گھونٹ بھی اگر اس کا پی لیا تو 50,000 سال کے دن میں ایک لمحہ بھی اس کو پیاس نہیں لگے۔ یہ زندگی جس پہ بھروسہ کرتے ہیں اس کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ ہم پتہ نہیں کیوں غافل ہو گئے، ہم نے کبھی اس پہ سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم تھوڑے سے عرصے کو خوبصورت بنانے کے لیے، رنگین بنانے کے لیے، پر آسائش بنانے کے لیے اس زندگی کو برباد اور تباہ کر لیتے ہیں جو ابدی اور سرمدی اور نہ ختم ہونے والی۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے ہماری ساری زندگی کتنی ہے؟ 50 سال 45 سال ایوریج نکالی ہے ماہرین نے، بر صغیر کے لوگوں کی زندگی، چلو 50 سال لگا لو، 60 سال لگا لو، 70 سال لگا لو، یہ کل زندگی ہے نا، اگر تبھی زندگی پائیں تو اتنی زندگی 70 سال لگا لو، چلو 80 سال لگا لو، لیکن آخرت کا ایک دن، صرف ایک دن 50,000 سال کا۔ تو ذرا تصور تو کریں، ذرا کیلکولیٹر لے کے کسی دن حساب تو کرنا کہ یہ ساری زندگی ایک طرف اور 50,000 سال کا ایک دن ایک طرف، تو جو اس دنیا کو سنوار کے اس دنیا کو برباد کر لیتا ہے اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے؟ اس سے یہ یقین ہے کہ آخرت آنی اور میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا حساب ہونا ہے، اس نے چاہا تو بخش دے گا، اور اگر ہمارے اعمال کی ہمیں سزا ملے تو کوئی روک نہیں سکتا، ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی، صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ ایک میں نہ بن جاؤں، اور اگر مجھے یہ خبر ہو کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے تو ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک کبھی میں ہو جاؤں، میں اس کی رحمت سے یہ توقع اور امید رکھتا ہوں۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ بڑے بڑے لوگ جن کی زندگی تقوی طہارت سے عبادت تھی، وہ اپنی زندگی کتنی احتیاط سے گزارتے تھے، لیکن اس کے باوجود خشیت الہی کے جذبے کتنے تھے۔ ہم بھول گئے کہ مالک کی حضور پیش ہونا ہے، اور یہ بات پکی ہے اگر آنکھیں بند کر لیں اور دنیا کی مستی میں کھو جائیں اور پرواہ نہ کریں یہ الگ بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مرحلہ آنے والا نہیں ہے۔ بلی کو دیکھ کر کبوتر نہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کی فطرت ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بلی کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن 2 لمحوں کے بعد جب بلی کے خونی پنجے اس کے سینے کو چیر رہے ہوتے ہیں پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا آنکھیں بند کر دینا، چشم پوشی کرنا مجھے بلی کے قہر و غضب سے بچا نہیں سکا۔ اسی طرح اگر ہم چند لمحوں کے لیے اپنی دنیا میں مگن ہو جائے، اپنے جہان میں لگ جائیں اور چشم پوشی کر لیں آخرت سے، تو کیا ہمارا آخرت سے، قبر سے، حشر سے، موت سے اور آنے والے جتنے بھی مراحل ہیں ان سے چشم پوشی کر لینا کیا ان معاملات کو ہمارے سے دور کر دے گا؟ وہ تو بدستور اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اور ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کس وقت پیغام اجل آ جائے۔ موم کو آپ رکھ دیں دھوپ میں تو کتنی دیر تک اپنا وجود برقرار رکھ پائے گی؟ برف قطرہ قطرہ پگھل پگھل کے پگھل جائے گی، جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو پھر کام جلدی 0 تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ سانسوں کی گنتی الٹی شروع ہے، زندگی کی برف پگھل رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن ہم چھوٹے ہو رہے ہیں، ایک ایک لمحہ ہمارا ایک ایک قدم اٹھنے والا موت کے قریب ہو رہا ہے، اور موت کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کتنی دیدہ دلیری ہے کہ ہم اس کی تیاری نہیں کرتے۔
وہ شخص کتنا غافل ہے جسے یہ یقین ہے کہ موت آنی ہے اور میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور میرے ایک ایک عمل کا حساب ہونا ہے، اور پھر وہ پریشان نہیں ہوتا اور اچھے اعمال کی کوشش نہیں کرتا۔ تو آخرت کا عقیدہ ہمیں، جو مسلمانوں کو عقیدہ آخرت دیا گیا ہے، یہ عقیدہ انسان کی زندگی میں عمل کی بہار لاتا ہے، رونق لاتا ہے عمل کی، کہ چلے گئے دوسرے، میں نے بھی چلے جانا ہے اور وہاں ایک ایک ذرے کا حساب لیا جانا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج مجھے بھی موقع ہے، آج آپ کو بھی موقع ہے۔ آج زندگی کی ڈوری لٹکی ہوئی ہے، سانس چل رہی ہے۔ آج اگر توبہ کریں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آج اگر ہاتھ پھیلائیں تو مالک قریب ہو کے بند رہا ہے۔ ابھی مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوا، ابھی باب توبہ واہ ہے، کھلا ہوا ہے، ہماری زندگی، صحت، سب کچھ موجود ہے۔ اب اگر ہم اس کے حضور توبہ کے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کے دفتر میں لکھی ہوئی بدیوں کو مٹانے کی کوشش کریں تو وہ مٹ سکتی ہیں، بلکہ وہ نیکیوں میں بدل سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں جو سچی توبہ کرتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہی نہیں، سارے گناہ اس کے مٹ جاتے، وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا۔ یہ کتنی کرم نوازی، اگر ایسا موقع بھی نہ دیا جاتا، جو کر لیتے اس کی سزا ہو کے ہی رہنی ہے، پھر تو پھنس گئے تھے، مسئلہ بن گیا تھا۔ لیکن یہاں ہے تم نے جتنے مرضی گناہ کیے ہیں، آؤ مالک کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، ندامت کا اظہار ہو، شرمسار ہو جاؤ اور ہاتھ پھیلا کے کہو مالک ہم سے غلطی ہوگی، ہم تجھے بھولے رہے، دنیا کی بھول بھلائیوں میں پھنسے رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کھتے تیرے حضور ہم نے پیش ہونا ہے، اور اس کا اذعان و یقین تو تھا، لیکن شیطان نے ایسی غفلت طاری کر دی کہ ہم سے کتنی خطائیں سازد ہوگی۔ اب دیکھ تیرے بندے پلٹ کے بالآخر تیری چوکھٹ پہ آ گئے نا، مالک تو کریم ہے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ بالآخر میرے در پہ ہی آیا ہے نا، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ جنگل میں جا رہا ہو تو جنگل کے اندر اس کا اونٹ گم ہو جائے، جس کے اوپر اس کے کھانے کا سامان بھی تھا، اس کے پینے کا پانی بھی تھا، اور وہ سو گیا، اونٹ گم ہو گیا۔ اب وہ اٹھا دائیں بائیں دیکھا، اونٹ نہیں مل رہا، صحرا ہے، اب اس کا کھانا بھی وہی، پانی بھی وہی اسی اونٹ پہ۔ اب وہ موت کا انتظار کرنے لگا تھک ہار کے، اور اچانک اس کی آنکھ لگ گئی۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اونٹ جو ہے وہ اس کے پاس کھڑا تھا، تو وہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ کہنا تو یہ تھا نا کہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب۔ تو اس نے جلدی میں اور اس قدر سے خوشی ہوئی کہ خوشی سے مغلوب ہو گیا، اور اسے لفظ بھی یاد نہ رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اس نے یہ کہہ دیا کہ اے میرے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، یعنی اس نے یہ خوشی سے کہا، اس قدر مغلوب ہو گیا۔ تو فرمایا کہ صحابہ اس بندے کو جب اونٹ مل گیا اور اس نے مغلوب ہو کے یہ بات کہی، بتاؤ اس کو اونٹ ملنے سے کتنی خوشی ہوئی؟ کہا کہ حضور بہت زیادہ۔ فرمایا جس قدر اونٹ ملنے سے اس کو خوشی ہوئی، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو ذرا دیکھو تو صحیح، بلا جس نے جرم کیا ہوا ہو، جو بھاگا ہوا ہو، جب پلٹ کے آئے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ باپ کے گھر سے بھاگا ہو یا ماں کے پاس سے بھاگا ہو، استاد سے بھاگا ہو یا تھانے سے بھاگا ہو، جیل خانہ سے بھاگ گیا ہو یا کسی اور جگہ سے بھاگ گیا ہو، بھاگا جب پلٹ کے آتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، لیکن یہ ڈر ایسا ڈر ہے جب بھاگا ہوا پلٹ کے آتا ہے اللہ کی رحمت بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ میرے بندے تو واپس آ گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں بڑھ کر اپنے اس بندے کا استقبال کرتی ہیں۔ تو اس عنوان سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، میں یہی کہوں گا کہ آج موقع ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، اگر کوئی بڑھاپا ہے تو بڑھاپے میں بھی توبہ۔ اب تو وہ کیا کہتے ہیں سورج غروب ہونے کے قریب ہے، دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا،
تو پتہ بچے بوڑھے جوان کا بھی نہیں ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں معاشرے میں ذرا نظر دوڑا کے دیکھو، بچے زیادہ نظر آتے ہیں یا بوڑھے یا جوان؟ کہا تمہیں بچے زیادہ نظر آئیں گے۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جوان کم ہوتے ہیں، زیادہ بچپن میں مر جاتے ہیں۔ تمہیں پھر دیکھو جوان زیادہ ہیں یا بوڑھے زیادہ ہیں؟ کہا بوڑھے کم نظر آئیں گے، جوان زیادہ نظر آئیں گے۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بڑھاپے تک کم پہنچتے ہیں، زیادہ لوگ جوانی میں موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اور اگر کسی کو اللہ نے یہ مہلت دے دی کہ وہ بوڑھا ہو گیا تو پھر اس کو اب بڑھاپے میں بھی اپنے رب سے دور نہیں رہنا چاہیے، اور جوان کو جوانی کے لمحوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اپنے رب کی حضور رجوع لانا چاہیے، لے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، آخرت کا عقیدہ مضبوط سے مضبوط تر ہو اور اسے یقین ہو کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور یہ عقیدہ اور یہ اذعان و یقین اس کو آخرت کی سختیوں سے بچا سکتا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے۔ میں اور آپ تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پوچھا گیا نا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھیں گے یا کہ نہیں۔ کہا اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو، کہا ظہر پڑھی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھیں گے یا کہ نہیں۔ کہا طول عمل کی بات کہی، کہا عصر پڑھی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ ایک نے بولا ایک رکعت پڑھی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعتیں بھی پڑھیں گے کہ نہیں۔ فرمایا یہ سب کچھ تم کہتے ہو، میں تو یوں کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک بندہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، ہم سمجھتے یار یہی تو بھی تھا تھوڑی دیر قبل، لیکن اچانک موت دبوچ لیتی ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آن پہنچے اور کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، بار بار توبہ کا موقع دیا، اور اس انداز سے پچھلی امتوں کو سہولت نہیں تھی جس انداز سے امت مصطفیٰ کو عطا کی گئی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا بھی عمل کرو گے، اس امت کو یہ اعزاز بخشا گیا ہے، تھوڑے عمل پہ بڑا اجر و ثواب رکھا گیا۔ آقا کریم فرمایا ایک بندہ فجر سے ظہر تک کام کرتا ہے، اس کو 1 درہم ملتا ہے۔ ایک ظہر سے عصر تک کام کرتا ہے، وقت تھوڑا، اس کو آدھا درہم ملنا چاہیے لیکن اس کو بھی 1 درہم ملتا ہے۔ اور ایک بندہ عصر سے مغرب تک کے وقت میں کام کرتا ہے، اس کا وقت اس سے بھی تھوڑا لیکن اس کو 2 درہم ملتے ہیں۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے۔ تو کیسی لوٹ سے لگی ہوئی ہے، اور ہم کتنے محروم ہیں۔ ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو ہمارے لیے پیدا کی گئی، جو ہماری خدمت کے لیے پیدا کی گئی تھی، اور جن کی تخلیق کا مقصد ہماری ضرورت کی کفالت کرنا تھا، اور ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بچہ جب شکم مادر میں 120 دن کا ہے، فرشتہ آ کے اس کا رزق لکھ جاتا ہے، تو جو لکھا گیا اس سے زائد 1 پیسہ بھی نہیں ملے گا، اور جب لکھا گیا اس سے قبل نہیں ملے گا۔ تو ہمارا یہ کام نہیں تھا جو ہم کر رہے ہیں، ہمارا کام تھا اپنے رب کو راضی کرتے اور اس آخرت کے دن کے لیے تیاری کرتے۔ ویسے ڈر تو رہتا ہے ہر شخص کو موت کا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ بھی 3 طرح کا ڈر ہے۔ کچھ لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میری زندگی کی لذتیں چھن جائیں گی، اب تو میرا وقار ہے، مسند ہے، عہدہ ہے، شان و شوکت ہے، زندگی کی لذتیں ہیں، دوست احباب کا ماحول ہے، خوش گپیاں ہیں، اگر میں مر گیا تو یہ سب کچھ جاتا رہے گا، اس وجہ سے وہ موت سے ڈرتا ہے۔ یہ ڈر انسان کی زندگی میں عیش و عشرت کو بڑھا دیتا ہے۔ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بابر عیش کر لو کہ زندگی بار بار نہیں ملے گی۔ یہ ڈر مذموم ڈر ہے۔ کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میرے بوڑھے ماں کا کیا بنے گا، میں تو گھر کا واحد کفیل ہوں، اور میرے ماں باپ کو اگر میری وفات کی اچانک خبر پہنچ جائے، بڑھاپے میں اب وہ ہیں، انہوں نے پالا پوسا جوان کیا، اب میرے سے نفع حاصل کرنے کے دن ہیں ان کے، اگر میں مر گیا تو ان کے دل پہ کیا بیتے گی، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، در در کے دھکے ان کا مقدر ہوں گے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی۔ وہ اس خیال سے ڈرتا ہے، میرے دوست کس صدمے میں 2-4 ہوں گے، وہ اس خیال سے تڑپ جاتا ہے، اور موت کا خوف اس کے دل میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ رونے لگ جاتا ہے یا پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ ڈر بھی انسان کی زندگی میں لالچ کو، ہوس کو بڑھا دیتا ہے۔ اکٹھے کر لو تاکہ بعد والے پریشان نہ ہو، جو کچھ آج کل ہے ہو رہا ہے۔ تیسرا ڈر امام غزالی فرماتے ہیں ایک مومن کا ڈر ہے، اور وہ سوچتا ہے اگر میں اچانک اب مر جاؤں
تو میرے پلے کون سا نیک عمل ہے جو لے کر اللہ کے حضور پیش ہو سکوں گا؟ میرے پلے کمائی کون سی ہے؟ ماضی کو دیکھوں تو گناہوں سے لتھڑا پڑا، اعمال کا دفتر دیکھوں تو خالی، تو کون سی شے ہے میرے پلے؟ کس منہ سے جاؤں گا اپنے رب کے؟ ہاں، حضرت سری سختی ایک بزرگ ہیں، حضرت جنید بغدادی کے شیخ اور ماموں لگتے ہیں رشتے میں، فرماتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا، اس نے مجھے کیا دیا اور میں نے کیا کیا اس کے لیے۔ اور حضرت اقبال، علامہ اقبال کہتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں رسول کریم کا سامنا کیسے کروں گا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، گر تو بی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ اے اللہ میرا حساب نہ لینا، مجھے یوں ہی معاف کر دینا، اور اگر میرا حساب لینا ضروری ٹھہرا تو کم از کم حضور سامنے نہ لینا، مجھے حضور سے شرم آئے گی۔ تو دیکھیے یہ تھا خوف اور یہ تھی خشیت، تو یہ مقصد موت کا، یہ اس انداز سے ڈر کہ اگر میں اچانک مر جاؤں تو میرے پلے کون سا نیک عمل ہے۔ اور آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچانک موتیں واقع ہو رہی ہیں، بندہ توبہ کو مؤخر کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار ابھی میری عمر نہیں ہے انشاءاللہ، کوئی کہتا ہے بس شادی میری ہو لے پھر اس کے بعد میں یہ کروں گا، کوئی کہتا ہے بس میں ریٹائرمنٹ لے لوں اس کے بعد میں نے حج کرنا ہے، پھر بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، پھر میں ہوں گا مسجد ہوگی۔ یہ ایسے ایسے باتیں کر رہے ہیں جس طرح سب کچھ اس بندے کے قبضے میں ہو، کس نے یہ سب کچھ کرنا ہے، جبکہ یہ تو اپنی ایک سانس کا بھی مالک نہیں ہے، اسے تو ایک سانس کا نہیں پتا جو اندر گئی ہے وہ باہر آئے گی کہ نہیں، جو باہر ہے وہ اندر جائے گی کہ نہیں۔ جس بندے کا اتنا اختیار بھی نہیں ہے اپنی سانس پہ، وہ کہہ رہا ہے کہ بس جی آپ کی بات سمجھ آ گئی، انشاءاللہ میں ریٹائرمنٹ لے لوں، پھر میں بچوں کی شادیاں کر لوں، پھر میں حج پہ جانا ہے، پھر آ کے انشاءاللہ میں ہوں گا، مسجد ہوگی اور سنگے درے محبوب ہوگا، پھر میں جو ہے انشاءاللہ اب دیکھنا کیسا میرا زندگی کا رنگ بدلتا ہے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے قبضے میں ایک سانس بھی نہیں ہے، ابھی میں جوان ہوں، بس تھوڑی عمر اور ہو جائے، بس آپ انتظار کر لیں۔ یہ وہ کہہ رہا ہے، یہ نفس اندر سے آوازیں دے رہا ہے، یہ شیطان اس کو ایسی باتیں سکھا اور پڑھا رہا ہے تاکہ وہ توبہ کو مؤخر کر لے، اور اچانک اگر موت آ جائے تو یہ بری موت مرے، چونکہ اچانک موت سے تو حضور نے بھی پناہ مانگی نا، اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجار، اے اللہ اچانک موت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی اچانک موت سے پناہ مانگی۔ آج کل تو کئی ڈھب ہیں اچانک موت کے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بم دھماکے ہو گئے، بیماریاں ایسی ہیں، اچانک بندہ اس دنیا سے چلا جاتا، اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ تو انسان توبہ کو مستقبل پہ مؤخر کرے تو ایک تو اسے مستقبل کی خبر نہیں، اور دوسرا اب وہ مؤخر کر رہا ہے جو حالت اس کے دل کی اب ہے، تو اس کے باوجود وہ مؤخر کر رہا ہے، تو جب 4 سال گزر جائیں گے دل اور سخت ہو جائے گا، تو کیا پھر اس کو ہو سکتا ہے خیال بھی نہ آئے کہ میں توبہ کر لوں؟ تو جو حالات اب ہیں وہ شاید اس وقت نہ ہو، تو توبہ میں تاخیر کرنا یہ بھی بہت بڑی محرومی ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے، اپنا راستہ دے دے، تو وہ ایک لمحہ بھی تاخیر نہ کرے، وہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، یہی بندے کے لیے اعزاز ہے، اور یہی بندے کی حقیقی سرخروئی ہے۔ عقیدہ آخرت ایک بڑا وسیع مفہوم ہے، اور اس کے عنوان سے بہت کچھ کہنے والا تھا، لیکن آج کی اس نشست میں اسی عنوان سے کچھ باتیں میں آپ کی گوش گزار اس امید سے کی ہیں شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات، اور میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اچھے لوگوں کی سنگت اور صحبت میں بیٹھیں اور اپنے معمولات کو بہتر رکھیں، برے لوگوں کی صحبت سے بچنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، جب وہ کسی سے دوستی لگانے لگے تو وہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی لگا رہا ہے۔ اس لیے ہم نے کسی سے تعلق جوڑتے ہوئے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کے معمولات کیا ہیں، اگر کوئی غافل ہے تو پھر نمازی کو بھی وہ غافل کر دے گا، اور اگر کسی نماز پڑھنے والے سے دوستی ہے تو پھر ایک دن وہ اس کو کھینچ کے مسجد کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے میں اور آپ اپنی دوستیاں، اپنے دائیں بائیں کے ماحول، اچھے لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار کیا کرو، اور اچھی چیزیں سننے کو ملیں تو اس کے لیے وقت نکالا کرو۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل عطا کر دے۔
اور میری دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ اگر میرے دل کو دیکھ سکے تو میرے دل کے اس وقت جذبات کیا ہیں، میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کے لیے، اس مجلس میں موجود نوجوانوں کے لیے بالخصوص بے پناہ محبتوں کے جذبات ہیں، اور میرے دل کی آرزوئیں اور تمنا یہ ہے مالک ان سب ساتھیوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں۔ تو بات یہاں سے چلی تھی وَشَابٌ نَشَأَ فِی عِبَادَتِ اللَّہ، وہ جوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اور اگلا فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد ساتھ لگا رہتا ہے، اس کو ڈھونڈو تو مسجد میں ملے گا، تلاش کرو تو اللہ کے گھر میں ہوگا۔ لوگ تو کہتے ہیں فلاں مسیتڑ ہو گیا ہے، لیکن اس مسیتڑ کی قدر و قیمت کا کل قیامت کے دن خبر ہوگی، پتہ چلے گا۔ اور چوتھا شخص وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ مرد، وہ جوان جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اور وہ عورت بھی معمولی نہیں تھی، ذات و منصب و جمال، حسن کی پیکر تھی اور صاحب منصب تھی، اس نے اس کو اپنی طرف لبھانا چاہا۔ اب اس نوجوان نے کیا اس کی پیشکش کو قبول کر لیا؟ قدموں میں بچھتے ہوئے حسن کو اس نے ٹھکراتے ہوئے کہا انی اخاف اللہ، تیری بات کیسے مانوں، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے حسن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس جوان کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کام اس نے بہت بڑا کیا، بہت بڑی بات تھی جو اس نے کی، اور یقیناً اس کو اس کا صلہ کل قیامت کے دن عطا کیا جائے گا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِی اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَیْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَیْهِ، اور وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے جیے، اللہ کے لیے ملے اور اللہ کے لیے الگ ہوئے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور وہ شخص جس نے خلوت میں کسی کو صدقہ دیا اور دائیں نے صدقہ کیا، بائیں کو خبر نہ ہوئی۔ اور ساتواں شخص وَرَجُلٌ طَلَّعَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں بیٹھا تھا، اللہ اللہ جپ رہا تھا کہ اس کی آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو چھلک پڑے۔ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں بہہ پڑی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس نوجوان کو بھی، شخص کو بھی اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کی حشر کی اس کڑکتی دھوپ میں اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے، اور حضور کا دامان رحمت ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ میری دعائیں، مجھے پتہ ہے میرے اندر کیا جذبات ہیں، اللہ کرے وہ جو جذبات ہیں میں اپنی زبان پہ اس کو نہیں لا سکا، اور نہ میری زبان میں اتنی سخت ہے کہ میں اندر کی کیفیت کو، اس درد کو، اور آپ لوگوں کے لیے جو محبت کی کیفیات ہیں اس کو زبان کی نوک پہ لے آؤں۔ بس جو جذبات ہیں اللہ وہ قبول کر لے، اور آج کی اس نشست کے اندر کوئی بھی خالی نہ رہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو سچی اور حقیقی توبہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔